نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا۔ آج کل رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ یہ عشرہ حدیث مبارک کی روح سے جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اس لیے اس عشرہ میں نیک اعمال کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ جو اعمال رمضان المبارک سے متعلق ہیں، دن کا روزہ اور رات کی تراویح، ان اعمال کو تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں چاہیے کہ نفلی عبادات کا بہت زیادہ اہتمام کریں، خاص کر دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کریں، اور آج کل جو ایک عالمی وبا کورونا ہے، اس کے خاتمے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو کرۂ ارض سے مٹا دے اور تمام لوگوں کو صحت یاب فرما دے، آمین۔ جو حضرات ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہیں وہ ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرمائیں۔ ہمارے اسکرین پر بھی آپ کو یہ شو ہو رہا ہوگا۔ ای میل ایڈریس یہ ہے markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com۔ اردو زبان میں اپنا سوال لکھ بھیجیے، انشاءاللہ العزیز آئندہ نشست میں اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے سوالات سے۔ پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے محمد اعجاز صاحب نے کشمیر سے۔ اب سوال پوچھتے ہیں، اس مسئلہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ کیا معتکف کے لیے وتر کی نماز باجماعت پڑھنا افضل ہے یا تہجد کے بعد الگ پڑھنا افضل ہے؟ دیکھیے، رمضان المبارک میں چاہے معتکف ہو چاہے معتکف نہ ہو، عام آدمی ہو، ہر شخص کے لیے جب وہ تراویح پڑھ لے، تراویح پڑھنے کے بعد امام صاحب وتر کی نماز باجماعت پڑھائیں گے، اس جماعت میں اس کو شرکت کرنا یہ مسنون ہے، یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے۔ اس لیے معتکف ہے تب بھی اسے چاہیے کہ امام صاحب کے ساتھ وتر کی جماعت میں شریک ہو جائے۔ ہاں، جب رات اٹھے گا، سونے کے بعد جب اٹھے گا یا پوری رات جاگتا ہے اور سحری کے وقت جا کر یہ تہجد پڑھتا ہے تو تہجد پڑھ لے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو منقول ہے کہ حضور علیہ السلام تہجد کے بعد وتر پڑھا کرتے تھے، یہ عام دنوں کی بات ہے۔ جہاں تک تراویح کا معاملہ ہے تو تاریخ جرجان میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رمضان کی ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ نے ہمیں 4 رکعت، پھر 20 رکعت اور پھر 3 وتر پڑھائے۔ تو یہ 3 وتر جماعت کے ساتھ حضور علیہ السلام نے پڑھائے تھے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان المبارک میں تراویح کے بعد جماعت کے ساتھ وتر پڑھنا افضل ہے، الگ پڑھنا افضل نہیں ہے۔ محمد علقمہ صاحب گجرات سے سوال کرتے ہیں، حضرت مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے حضرت والا بخیر و عافیت ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ کوئی عورت عدت وفات میں ہو اور اس عورت کے والد کی طبیعت سخت خراب ہو گئی، مرض الموت کی حالت ہو گئی، تو یہ عورت عدت وفات چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے اپنے والد کا دیدار کر سکتی ہے یا نہیں؟ نیز یہ فرمائے کہ وہ کون سے اعذار ہیں جن کی بنیاد پر عورت عدت وفات میں اپنے گھر سے باہر نکل سکتی ہے؟ جواب دے کر ممنون فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین، فقط والسلام۔ دیکھیے، یہ ایسی مجبوری نہیں ہے جس کی وجہ سے عورت اپنا گھر چھوڑ کر والد صاحب کے دیدار کو جائے، اس لیے اس مجبوری میں تو اس خاتون کو جانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اپنے گھر میں بیٹھی رہے، والد صاحب کے لیے استغفار کرے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، ان کے ایصال ثواب کے لیے نوافل پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ان کے لیے دعائیں کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر، ان کے آخرت کی منازل کو آسان فرمائے۔ اگر یہ ان کے آخری وقت ہے تو آخری وقت میں ان کی جان آسانی سے نکلے، تو اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے والد صاحب کے لیے دعائیں کرے، اس کی تو گنجائش ہے۔ لیکن اپنے گھر سے اٹھے اور والد صاحب کے گھر چلی جائے، عدت وفات میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ باقی آپ کی دوسری بات کہ وہ کون سے اعذار ہیں، میں کچھ اعذار عرض کر دیتا ہوں، باقی اگر کوئی عذر پیش آئے تو وہ پوچھ لیجئے، اس کا جواب دے دیں گے۔ خاتون ایسی ہے کہ وہ سخت بیمار پڑ گئی ہے اور علاج کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے اور ڈاکٹر گھر نہیں آ سکتا، تو عورت
دوائی لینے کے لیے اپنے گھر سے رخصت ہو کر ڈاکٹر کے کلینک پر جائے تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ خاوند فوت ہو چکا اور کمانے والا کوئی نہیں اور اس کے گزران بسران کے لیے پیسوں کا بندوبست بھی نہیں ہے، تو یہ عورت کمانے کی غرض سے اپنے گھر سے جا سکتی ہے، بس صبح کو جائے لیکن رات کو واپس لوٹنا اور اپنے گھر پر قیام کرنا ضروری ہے، یہ اس کے لیے عذر ہے۔ یا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ خاتون کا خاوند فوت ہو گیا، اب یہ سسرال میں عدت گزار رہی تھی لیکن اس کے سسرال والے ٹارچر کرتے ہیں، اس کے سسرال والے سخت مجبور کرتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، مجبور اتنا کیا کہ وہ نکلنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ اب یہ صورت ہے کہ اب عدت وفات وہاں نہ گزارے، یہ اپنے والدین کے گھر آ کر گزار سکتی ہے، لیکن یہ بھی اس وقت ہے کہ جب وہ سختی کرتے ہوں اور گھر سے آپ کو باہر نکالتے ہوں تب اس کی اجازت ہے۔ تو یہ وہ آزار ہیں جن کی بنا پر عدت وفات گزارنے والی خاتون گھر سے نکل سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی خاص عذر پیش آ جائے تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا آپ سوال بھیج کر پوچھ سکتے ہیں۔ بلال احمد لورن پونچھ ہندوستان سے آپ سوال کرتے ہیں، اگر نماز میں واجب چھوٹ جانے پر سجدہ سہو واجب ہے تو کیا فرض کی تاخیر میں بھی سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ جی ہاں، فرض کی تاخیر میں بھی یا فرض کو آگے پیچھے کرنے سے بھی یا فرض زیادہ کرنے سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ تنویر اسلم صاحب بدایونی یو پی انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات سلام عرض یہ ہے کہ معتکف بلا ضرورت صرف گرمی دور کرنے کے لیے غسل کرے تو معتکف کے اعتکاف میں کوئی خلل تو واقع نہیں ہوگا، یہی خلل واقع ہوگا کہ اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کے دوران گرمی کو دور کرنے کے لیے غسل کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں ہے، اس سے اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر گرمی زیادہ لگی ہے تو آپ پانی منگوا لیجئے مسجد میں اور اس میں کپڑا وغیرہ بھگو کر اپنے جسم پر پھیرتے رہیے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ بھلے گرمی ہو لیکن صبر و استقامت سے کام لیجئے، انسان صبر کرے اور برداشت کرے تو اللہ تعالیٰ اس صبر پر بھی اس کو نوازتے ہیں۔ بہرحال غسل کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں ہوگا۔ مولوی مشرف فضیل صاحب انڈیا حیدرآباد سے آپ سوال پوچھتے ہیں، مفتی صاحب صدقۃ الفطر کے مصارف کیا ہیں اور کیا صدقۃ الفطر ایک ایسے گھرانے کو دیا جا سکتا ہے جو صاحب نصاب تو ہے مگر مقروض ہے؟ جواب دے کر مشکور ہوں۔ دیکھیے اس گھرانے میں جو سربراہ ہے اس سربراہ کو دیکھیں، اگر سربراہ صاحب نصاب ہے لیکن اس پر قرض اتنا ہے کہ جس سے صاحب نصاب ہونا ختم ہو جاتا ہے، مثلا آپ کے ہاں میں مثال دیتا ہوں، آپ کے ہاں اگر نصاب کی رقم یہ 50,000 ہے، ان صاحب کے پاس رقم ہے 1,00,000 روپے لیکن ان پر 75,000 روپے قرض ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ان کے پاس جو ٹوٹل اماؤنٹ بچے گی وہ ہوگی 25,000 روپے، تو اب ان کو صدقۃ الفطر دینا جائز ہے۔ بہرحال اصولاً یہ دیکھ لیا جائے کہ ان کے قرضے وغیرہ منہا کرنے کے بعد ان کے پاس جو اصل رقم بچتی ہے وہ نصاب کے برابر ہے یا نہیں۔ اگر نصاب کے برابر ہے تو صدقۃ الفطر نہیں دے سکتے، اور اگر نصاب کے برابر نہیں ہے تو صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں۔ صدقۃ الفطر کا جو نصاب ہے ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ 5 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، نقدی رقم، مال تجارت اور گھر کا زائد از ضرورت سامان۔ ان کے مطابق ہی آپ ان کے نصاب صاحب نصاب ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کر لیجئے۔ دوسرا سوال ہم سے پوچھا ہے مشرف فضیل صاحب نے حیدرآباد انڈیا سے، آپ پوچھتے ہیں برائے مہربانی ایک اہم مسئلہ کی وضاحت فرمائے تو اے نوازش ہوگی۔ مسئلہ یہ کہ صدقۃ الفطر ایک ایسے شخص کو جو کہ صاحب نصاب تو ہے مگر مقروض ہے، کیا اس کو 4 یا 5 آدمیوں کا صدقۃ الفطر دیا جا سکتا ہے؟ آپ کے پچھلے سوال میں نے کلیئر کر دیا۔ اور کیا صدقۃ الفطر کو بنام ہدیہ دیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل دیا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ یہ محسوس کرتے ہوں کہ جس کو ہم صدقۃ الفطر دے رہے ہیں وہ سفید پوش آدمی ہے، زکوٰۃ کے عنوان سے صدقۃ الفطر کے عنوان سے کوئی رقم دی جائے تو اس کو آر محسوس ہوتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو ہدیہ کا نام دیا جائے یا گفٹ کا نام دیا جائے، یا ویسے اس کو جو ہے وہ پیار اور محبت کا نام دیا جائے، اس کو صدقۃ الفطر کے نام سے نہ دیا جائے۔
اور کیا صدقۃ الفطر کو عید الفطر کی نماز سے پہلے ہی دینا ضروری ہے یا آج کل میں بھی دیا جا سکتا ہے؟ آج کل میں بھی دے بہت اچھا ہے، لیکن عید الفطر سے پہلے دینا ضروری ہے۔ بلا وجہ تاخیر کرنا گناہ کا سبب ہوگا، لیکن اگر کسی نے عید الفطر سے پہلے بھی نہیں دیا تو عید الفطر کے بعد دینا لازم ہے۔ عمر دراز بنو سے آپ سوال پوچھتے ہیں، مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس قاری صاحب کے پیچھے کئی سالوں سے تراویح پڑھتے ہیں وہ قاری صاحب فرض نماز تو صحیح پڑھتا ہے، مگر تراویح اور وتر واجب کے نمازوں میں سورۃ الفاتحہ میں ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم یہ 2 آیات نہیں پڑھتا۔ اس کی زبان میں تھر تھراہٹ ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں مگر نہیں پڑھ سکتا۔ ایاک نعبد کے فوری بعد صراط الذین انعمت علیہم شروع کر دیتا ہے۔ مفتی صاحب آپ برائے کرم وضاحت کیجئے کہ ہماری پچھلی ساری نمازیں یعنی تراویح ہو چکی ہے یا نہیں، اور کیا آگے کے لیے ہم اس قاری صاحب کے پیچھے تراویح پڑھیں یا نہیں؟ براہ کرم تفصیل سے سمجھا دیجئے۔ دیکھیے، فرض نماز جو اس نے آپ کو پڑھائی ہے اس میں ٹھیک پڑھا ہے، فرض نماز تو آپ کی ہو گئی۔ باقی جہاں تک مسئلہ ہے آپ کی تراویح کا یا اس کے وتر کا، اور اس امام صاحب کی زبان میں تھر تھراہٹ ہے، تو راجح قول جو دارالعلوم دیوبند نے ذکر فرمایا ہے حاشیہ طحطاوی کے حوالے سے اور فتاوی ہندیہ کے حوالے سے، وہ یہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص سورۃ الفاتحہ کا غالب حصہ اکثری حصہ پڑھ لیتا ہے، چاہے امام ہے چاہے وہ منفرد ہے، اور کچھ حصہ وہ اس سے چھوٹ جاتا ہے، تو ایسے شخص کی نماز ٹھیک ہو جاتی ہے، سجدہ صاحب اس پر راجح قول کے مطابق واجب نہیں ہوتا۔ یہ تو اصولاً بات تھی جو میں نے عرض کر دی ہے۔ جہاں تک بات ہے گزشتہ تراویحوں کی، تو گزشتہ تراویحاں اگر اس میں واجب کوئی چھوٹ جائے تو ان گزشتہ تراویحوں کی قضا نہیں ہوتی، اس لیے آپ کی پچھلی تراویح اور آپ کے پچھلے وتر یہ تو درست ہو گئے، لیکن بہرحال احتیاط کیجئے اور ان حافظ صاحب کو سمجھائیے کہ آپ اپنی تراویح میں اور وتر میں قرآن پاک جب پڑھتے ہیں تو اس کو تیز رفتار نہ پڑھیں۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ حافظ صاحب کی زبان میں لکنت ہوگی تو تیز رفتاری کی بنا پر یہ قرات ٹھیک نہیں کر پائیں گے، اس لیے ان کو سمجھا دیا جائے کہ آپ سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد والی سورت کو بہت ہی دھیمے اور آہستہ انداز میں پڑھیں، اور اسی طرح پڑھیں جس طرح آپ فرض نماز میں پڑھتے ہیں، تاکہ آپ کی نماز درست ہو جائے۔ بہرحال پچھلی نمازیں آپ کی درست ہو گئی ہیں، راجح قول میں نے عرض کر دیا، لیکن پھر بھی حافظ صاحب کو سمجھانا چاہیے کہ رمضان المبارک ہے، 1 سال کے بعد آتا ہے، اور اس میں بھی انسان اگر تیز رفتاری سے کام لیتا ہے تو پھر اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ دھیمے انداز میں اور تحمل کے ساتھ اور صبر آزما کر آپ آہستہ رفتار میں قرات کیجئے تاکہ لوگوں کی نماز درست ہو سکے۔ محمد حیدر صاحب دہلی سے آپ سوال کرتے ہیں، کیا میں 1 سے زائد آنے والے سالوں کی زکوٰۃ ایک ہی شخص کو دے سکتا ہوں؟ مثلاً اگر کسی شخص کو بزنس کے لیے موٹی رقم دینی پڑ جائے یا کچھ اور وجہ سے زیادہ زکوٰۃ دینا چاہیں کسی ضرورت مند کو، تو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ فقہاء کرام نے مسئلہ لکھا ہے، اگر کسی شخص کو اتنی زکوٰۃ دے دی کہ جس زکوٰۃ کی وجہ سے وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، تو اس طرح زکوٰۃ دینا مکروہ ہے، لیکن زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کو رقم زیادہ کی ضرورت ہے، اس کو بزنس کرنا ہے یا کوئی اور کام اس کو سر انجام دینا ہے، تو کراہت کے ساتھ اگر دیں تو کراہت کے ساتھ دینے کی گنجائش ہے۔ دانش حسین بارہمولہ کشمیر ہندوستان سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم حضرت مفتی شبیر احمد حنفی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم صدقۃ الفطر کی مقدار پوری کر کے کچھ زائد رقم دے سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں اور دینی بھی چاہیے۔ ایک شخص اگر مثلاً اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے اور وہ بنتا ہے 2500 روپے بنتا ہے، تو 2500 سے وہ 5000 دے دے، 10,000 دے دے، جتنی زیادہ دے گا اتنا زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ حافظ نعمت اللہ نعمانی صاحب آپ سوال پوچھتے ہیں، حضرت میرا سوال یہ ہے کہ عرب جسے عظیم شان لوگ کے پیچھے غلط بات کرنے سے انسان گناہ گار ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اور اگر کوئی عربی لوگ غلط ہوں تو پھر بھی کوئی انسان ان کے پیٹھ پیچھے غلط بات کر سکتا ہے یا نہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ واضح مسئلہ پیش فرمائے کہ معاملہ کیا ہے۔
مجمل بات سے ہم کیا عرض کریں، ہم اتنا ہی عرض کر سکتے ہیں کہ کسی شخص کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی خاص صورت ہے، کسی خاص غلطی میں یا بیماری میں کوئی شخص مبتلا ہے اور آپ اس کی بات کسی اور کو بتانا چاہتے ہیں تو واضح لکھ بھیجئے، چونکہ بعض ایسی صورتیں بھی موجود ہیں کہ کسی کے پیٹھ پیچھے بات کی جائے تو ضرورت کی بنا پر وہ جائز ہوا کرتی ہے۔ مجمل سوال کی بجائے واضح سوال بھیجئے تو انشاءاللہ ہم اس کا جواب دینے کے قابل ہوں گے، وگرنہ فقط اس سوال کے مطابق ہم کیا جواب عرض کریں۔ نسیم احمد صاحب کراچی سے آپ سوال پوچھتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے کہ رمضان کے آخری جمعہ کو 4 رکعتیں پڑھی جائیں تو پچھلی تمام نمازوں کی قضا ہو جائے گی؟ بالکل غلط بات ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاسرار المرفوعہ فی الاحادیث الموضوعہ میں لکھا ہے کہ یہ جو روایت بعض لوگوں نے بنا لی ہے کہ رمضان کا آخری جمعہ ہو اس میں 4 رکعت پڑھیں تاکہ پچھلی جتنی بھی نمازیں قضا ہو چکی ہیں ان کی ادائیگی سمجھی جائے، یہ بات بالکل غلط ہے اور شریعت مطہرہ پر بہتان ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات منقول نہیں۔ بلکہ میں آپ کی بات کی وضاحت کے لیے ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من نام عن صلاۃ او نسیہا فکفارتها ان یصلیھا اذا ذکرھا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز بھول جائے یا سو رہا تھا، سونے کی وجہ سے نماز رہ جائے، تو جب وہ بیدار ہو یا جب اس کو یاد آئے تو نماز کا کفارہ یہی ہے کہ اس نماز کو وہ ادا کرے۔ ادائیگی کے بغیر محض 4 رکعت پڑھ کر پچھلی تمام نمازوں کے کفارے کی بات کرنا یہ عوام الناس میں غلط رائج ہے، اس کی تردید کرنی چاہیے۔ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم نے اپنے ایک ویڈیو کلپ میں بھی اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کی کتاب رمضان المبارک فضائل و مسائل میں بھی اور رمضان کورس میں بھی اور ساتھ ساتھ اعتکاف کورس میں بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس طرح کی باتیں من گھڑت ہیں، ایسی باتیں رواج پانے سے احتراز کیا جائے۔ انجم حسین صاحب لاہور سے آپ سوال کرتے ہیں، کیا ماسک پہن کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ نماز میں ماسک پہننا تو مکروہ ہے۔ دیکھیے فقہائے کرام نے جو منہ ڈھانک کر نماز پڑھنے کو مکروہ لکھا ہے یہ عام حالات میں ہے۔ عام حالات میں کوئی بیماری بھی نہیں ہے، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، ایک شخص ویسے منہ ڈھانپ کر نماز پڑھتا ہے تو اس طرح نماز پڑھنا تو مکروہ ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، جس طرح آج کل کرونا وبا ہے، ایک عالمی وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے، اللہ تعالیٰ اس وبا سے پوری امت کو محفوظ رکھے۔ کرونا وائرس ہے یا کوئی اور ایسا نزلہ زکام ہے جس کی وجہ سے SOPs پر عمل کرنا، ڈاکٹرز کی ہدایت پر عمل کرنا ضروری ہے، حکومت وقت کی ہدایت پر عمل کرنا ضروری ہے کہ اس سے بیماری کے پھیلنے کا اور دوسروں کو لگنے کا اندیشہ ہے، تو اس وقت اپنا منہ ڈھانکنا اور اپنے منہ پر ماسک چڑھانا اس طرح بالکل درست ہے اور چڑھا کر نماز پڑھنی چاہیے۔ SOPs پر ہمیں بہت زیادہ عمل کرنا چاہیے تاکہ ہماری نماز درست ہو جائے اور لوگ جو ہے اگر ہمیں کچھ ہے یا لوگوں کو کچھ ہے تو اس کی وجہ سے بیماری کا ادلا بدلا نہ ہو۔ بہرحال مجبوری کی حالت میں اور کرونا وائرس کی وبا کی شدت کی حالت میں ماسک پہن کر نماز پڑھنا بالکل جائز ہے، اس سے نماز ہو جائے گی، اس سے نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ بختاور خان صاحب نے کوئٹہ سے سوال پوچھا ہے، جمعہ کی کون سی اذان پہ خرید و فروخت منع ہے، جبکہ جو اذان آج پہلے دی جاتی ہے وہ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے شروع ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو صرف ایک اذان تھی جو منبر کے سامنے دی جاتی تھی۔ دیکھیے سوال آپ سمجھ چکے ہوں گے، جواب سے پہلے ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک اذان تھی۔ نبی علیہ السلام جب منبر پر تشریف فرما ہوتے تو منبر کے سامنے وہ اذان دی جاتی تھی، ایک اذان تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک اور اذان کا اضافہ کیا گیا اور وہ اذان مقام زورا پر دی جاتی تھی جو مدینہ منورہ میں ایک اونچا مقام تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، رواہ ابو داود۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے، اس طرح خلفائے راشدین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں، ان کی سنت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔
تو پہلی اذان ہوتی تھی، ایک ہی اذان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو ممبر کے سامنے دی جاتی تھی خطیب کے سامنے، اور دوسری اذان یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی سورۃ الجمعہ کی دوسرے رکوع کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اس اذان سے جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت منع کر دی گئی۔ اس اذان کا اولی اطلاق یہ ہوتا ہے اس اذان پر جو حضور علیہ السلام کے دور میں دی جاتی تھی، اور وہ اذان جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں دی جاتی تھی یہ اذان بعد میں شروع ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس اذان پر جو آج ہم پہلے دیتے ہیں اور ایک اذان خطیب کے سامنے دی جاتی ہے، یہ پہلی اذان پر فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس اذان پر بھی انسان کو خرید و فروخت سے منع ہونا چاہیے۔ باقی آپ کا سوال کہ یہ اذان تو حضور علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی، اس کے جواب کے لیے میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے بیان القرآن سے ایک اقتباس پیش کرنا چاہوں گا۔ یقین جانیے یہ اقتباس پڑھ کر دلی راحت ہوتی ہے کہ ہمارے اکابرین نے مسائل کو کس طرح سمجھا ہے اور کس طرح سمجھایا ہے۔ حضرت تھانوی دو جملوں میں اس سوال کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ اذان جو خطیب کے سامنے خطبہ کے وقت دی جاتی تھی اس وقت خرید و فروخت کرنا نصاً منع ہے، اور وہ اذان جو ہم پہلے دیتے ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے شروع ہوئی تھی اس پر خرید و فروخت کا منع ہونا یہ قیاساً ہے۔ تو گویا دوسری اذان پر جو خطیب کے سامنے دی جاتی ہے خرید و فروخت نصاً منع ہوئی، اور پہلی اذان پر خرید و فروخت قیاساً منع ہوئی، کیونکہ یہ بھی اسی طرح کی اذان ہے جس طرح خطیب کے سامنے دی جانے والی اذان ہے۔ ایک میں نصاً منع ہے، ایک میں قیاساً منع ہے، اور قیاس بھی مستقل دلیل شرعی ہے۔ امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ چکے ہوں گے۔ محمد نجمہ قمر صاحبہ ساہیوال سے آپ سوال کرتی ہیں، ایک عورت کو خامد نے طلاق دی ہے کہ طلاق دی یہ کہہ کر کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اب ایک ماہ بعد پھر ایک طلاق دی، تو عدت کہاں سے شروع کریں گے، پہلی طلاق سے یا دوسری طلاق سے؟ دیکھیے جب پہلی طلاق خامد نے دے دی تھی تو عدت وہاں سے سٹارٹ ہو گئی، اب درمیان میں ایک ماہ بعد پھر ایک اور طلاق دی ہے تو اس ایک طلاق کو پہلی طلاق کے ساتھ کاؤنٹ کر لیں گے، یعنی کہہ دیں گے دو طلاقیں ہوئی ہیں، لیکن عدت جب سے سٹارٹ ہو رہی ہے بس وہیں سے سٹارٹ ہوگی، دوسری طلاق سے عدت سٹارٹ نہیں ہوگی۔ اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ خاور حسین صاحب پشاور سے آپ سوال پوچھتے ہیں، خامند اور بیوی کا جھگڑا چل رہا تھا، بیوی نے کہا مجھے طلاق دے دو، خامند نے کہا رمضان کے بعد دیکھیں گے، اسی طرح بیوی نے 4 بار مجبور کیا تو خامند نے کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، کیا اس سے طلاق واقع ہو گئی؟ کیونکہ بیوی نے مجبور کیا تھا، بیوی نے مجبور کیا تب یہ الفاظ خامند نے کہے۔ دیکھیے بھلے بیوی نے مجبور کیا ہو یا کسی اور نے، خامند نے جب اپنی زبان سے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور 3 بار کہا تو اس سے بیوی پر 3 طلاقیں واقع ہو چکی ہیں، اور یہ بیوی اپنے خامند پر بالکل یا حرام ہو چکی ہے۔ عدت گزار کر کسی دوسری جگہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، پہلے خامند کے ساتھ اس کا رہنا جائز نہیں ہے۔ مستقل دلائل اگر آپ نے دیکھنے ہوں، استاذ محترم کی فائل ہے 3 طلاق کا مسئلہ، اس میں 3 طلاق کے 3 ہونے کی مستقل دلائل دیے گئے ہیں۔ خامند نے بہت بڑا جرم کیا ہے، اس جرم کی وجہ سے گناہگار ضرور ہے، لیکن 3 طلاق بہرحال واقع ہو جائیں گی۔ اس کا اگر آپ نے دلائل دیکھنے ہوں احناف میڈیا ڈیجیٹل لائبریری پر ملاحظہ فرمائے جا سکتے ہیں۔ آخری سوال ہے ہم سے پوچھا ہے محمد اجمل صاحب نے کراچی سے، آپ پوچھتے ہیں میری بیٹی کو اس کے خامند نے پریگننسی میں طلاق دی ہے، کیا طلاق واقع ہو گئی ہے؟ کیونکہ ہم نے تو سنا ہے کہ پریگننسی میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ آپ نے غلط سنا ہے، صحیح مسئلہ یہی ہے کہ پریگننسی میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم سورۃ الطلاق آیت نمبر 4 اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا تذکرہ فرمایا، تو جہاں طلاق ذکر کی ہے پریگننٹ عورت کی، حمل والی عورت کی، تو اس کی عدت پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ اس کی عدت کیا ہے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ اجلہن ان یضعن حملہن، حمل والی عورت کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنی بچے کو جنم دے دے، جب بچہ جنے گی تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ طلاق یافتہ ایسی عورت جو پریگننٹ ہو
اور اس کی عدت کا تذکرہ کیا جائے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسی عورت کو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور فقہ کرام نے تو واضح طور پر لکھا ہے کہ پریگننٹ عورت کو اگر کسی شخص نے طلاق دے دی ہے تو طلاق اس کو پڑ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پریگننسی کی وجہ سے طلاق نہ ہو، تو اگر اس نے طلاق دے دی ہے تو آپ کی بیٹی کو طلاق واقع ہو چکی ہے۔ کتنی طلاق دی ہے اسی کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر ایک طلاق دی ہے تو دوبارہ رجوع کی گنجائش ہے، 2 طلاقیں دی ہے تب بھی رجوع کی گنجائش ہے، اور اگر اس نے 3 طلاق دی ہے تو اب رجوع کی گنجائش نہیں۔ خاتون عدت گزارے، یعنی بچہ جب پیدا ہوگا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکے گی۔ پہلے خاوند کے ساتھ رہنا بالکل جائز نہیں ہے، حرام اور ناجائز ہے۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہماری آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المقدس کے عظیم مہینے کی قدر کر کے اس میں عبادات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرکز کو، استاذ محترم کو اور ہماری احناف میڈیا سروسز کی ٹیم کو اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔